نصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز وارثین انبیاء اور علوم نبوت کے طلبگار دوستو، شریعت اسلام میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ایک اہم فریضے کی حیثیت حاصل ہے، اور تمام اعمال صالحہ اور زندگی کے تمام گوشوں کی صلاح و فلاح کے لیے اس کی حیثیت آب حیات کے مانند ہے، کیونکہ جس سماج و کلچر میں معروف کی طرف بلانے والی اور منکرات سے روکنے والی زبانیں نہ ہو، اور نیکیوں کو قوت دینے والا قلم اور برائیوں کی بے کنی کرنے والا قلم نہ ہو، خیرات و حسنات کو معاشرے میں عام کرنے والی مساعی کوششیں نہ ہو، جہاں برائیوں پر ٹوکا جاتا ہو، جہاں اس مذہبی فریضے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہو، وہاں ممکن نہیں کہ بھلائی اور معروف کا شرطوبہ برآور ہو سکے، برائیوں منکرات کے سیلاب کو تھاما جا سکے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے جہاں قیم الصلاۃ سے نماز کا حکم، وآتوا الزکاۃ سے زکوٰۃ کا، اور کتب علیکم الصیام سے روزے کا حکم، واتموا الحج سے حج کا، اور اتل ما اوحی الیک سے تلاوت قرآن کا حکم فرمایا ہے، وہیں ان تمام احکام کے ساتھ ساتھ ایک اہم حکم وامر بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ذریعے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے حکم کو جاری کیا، تو اس سے صاف طور پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ ایک عبادت فریضہ ہے، اسی طرح امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی ایک واجب فریضہ ہے، اور شریعت اسلامیہ کی روح ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون کے ذریعے امت مسلمہ کی نمایاں امتیازی شان قرار دی، اور اس کے کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، اس کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ و برتر ہے، اس کا دائرے کار بہت ہی وسیع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ داعی کسی بھی طریقے سے دعوت اللہ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام کرے گا، اس بشارت تعریف کا مستحق ہوگا۔ مثلاً انبیاء اکرام علیہ السلام معجزے وغیرہ سے بتلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، مؤذنین اذان سے، اعمال ظاہرہ کی طرف سے ہو یا اعمال باطنہ، اس بشارت کا مستحق ہوگا۔ امر بالمعروف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو تمہیں خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کا حکم کرے، برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ سامعین با تمکین، یوں تو معروفات کا حکم اور بھلائی کی دعوت کو ہر کوئی انجام دیتا ہے۔ ارشاد ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس میں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا، ان کے لیے بڑی بڑی منظم طریقے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بار ہے مگر ایک امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو، یہ ایک اہم امر ہے اور تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہو تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل ہوگا، وہ یہی امر بالمعروف ہے۔ لیکن دوستو، دور حاضر کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج مسجدوں کے خطباء اور عام مولویوں سے لے کر علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو منکرات برائیوں سے روکنے میں تردد محسوس کرتے ہیں، مخاطب کے ناراض ہونے کا خوف اور اندیشہ کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے نگاہوں کے سامنے فرمان الہی لا یخافون لومۃ لائم کو اپنائے، جو اس امت کا در امتیاز ہے۔ داعیان اسلام، مبلغین دین کے لیے ازحد ضروری ہے کہ وہ اپنے اس کام میں اس کے اصول اور آداب کا لحاظ رکھے۔ چنانچہ امر بالمعروف میں داعی عمدہ برتاؤ اختیار کیا جائے، بدی کا علاج بھلائی سے کیا جائے، اگر کوئی سختی کرے تو ان سے نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ خشونت کے ساتھ پیش نہ آئے، اور اپنے اندر استقلال کا مادہ پیدا کرے اور آخرت کے حصے کو دل میں جگہ دے، پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس
کے اساتذہ سے خبردار کرتے ہوئے سخت الفاظ میں تاکید فرمائی اور کہا خبردار تم لوگ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے رہو، اہتمام سے ادا کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور حق کی جانب مائل کرتے رہو، حق کی طرف پھیرتے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورنہ اللہ تمہارے قلوب کو ایک دوسرے سے خلط ملط کر دے گا، پھر تم پر لعنت کی جائے گی جیسے بنی اسرائیل پر کی گئی تھی۔ اسی لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف وتنہون عن المنکر کے حکم خداوندی کو پیش نظر کرتے رہیں۔ چنانچہ امر بالمعروف میں داعی عمدہ برتاؤ اختیار کیا جائے، بدی کا علاج بھلائی سے کیا جائے۔ چنانچہ امر بالمعروف اس سے ہر شخص اپنی حالت پر غور کرے کہ وہ شب و روز میں کتنے منکرات کو دیکھتا ہے، کتنے لوگوں کے حکام و شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا دیکھتا ہے، پھر بھی ہم اس منکر پر نکیر نہیں کرتے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحت کا ہی مطلب ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم اس کام سے اتنی دور کیوں چلے گئے؟ اب ہم اس کام سے اتنی دور چلے گئے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب بالکل ہی مفقود ہو گیا، حتیٰ کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کی ذمہ داری کو فراموش کر کے اپنے اہل و عیال اور اولاد اور نوکر تک کے بارے میں بھی اس فریضے کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور آج اس اہم فریضے سے صرف نظر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس سے دنیاوی اغراض فوت ہو جاتے ہیں، دوستی نہیں رہے گی، میل میلاپ نہیں رہے گا۔ اگر ہم نے کسی کو ٹوکا تو ناخوش ہو جائے گا، خدا سے بیگانہ ہو جائے گا، لیکن آج انہیں اپنے اعضاء و قارب کے ناراض کا خیال تو ملحوظ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ہم لوگ باوجہ خدا کے بندے ہونے سے اللہ سے معاملہ جوڑ کر اس سے نہیں نبھاتے۔ لا الہ الا اللہ آمنا باللہ کے حکم کو پڑھنے کے باوجود احکام و شرائع میں سستی اور لاپرواہی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسے فریضے میں کسلن برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نبوی ذمہ داری کو سمجھ کر کما حقہ ادا کرنے کی کوششیں کریں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ نصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز وارثین انبیاء اور علوم نبوت کے طلبگار دوستو، شریعت اسلام میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ایک اہم فریضے کی حیثیت حاصل ہے اور تمام اعمال صالحہ اور زندگی کے تمام گوشوں کی صلاح و فلاح کے لیے اس کی حیثیت آب حیات کے مانند ہے، کیونکہ جس سماج و کلچر میں معروف کی طرف بلانے والی اور منکرات سے روکنے والی زبانیں نہ ہو اور نیکیوں کو قوت دینے والا قلم اور برائیوں کی بے کنی کرنے والا قلم نہ ہو، خیرات و حسنات کو معاشرے میں عام کرنے والی مساعی کوششیں نہ ہو، جہاں برائیوں پر ٹوکا نہ جاتا ہو، جہاں اس مذہبی فریضے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہو، وہاں ممکن نہیں کہ بھلائی اور معروف کا شرط طوبہ برآور ہو سکے، برائیوں اور منکرات کے سیلاب کو تھاما جا سکے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے جہاں قیم الصلاۃ سے نماز کا حکم، وآتوا الزکاۃ سے زکوٰۃ کا، اور کتب علیکم الصیام سے روزے کا حکم، واتموا الحج سے حج کا، اور اتل ما اوحی الیک سے تلاوت قرآن کا حکم فرمایا ہے، وہیں ان تمام احکام کے ساتھ ساتھ ایک اہم حکم وامر بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ذریعے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حکم کو جاری کیا، تو اس سے صاف طور پر یہ بات بیان ہو گئی کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ ایک عبادت فریضہ ہے، اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ایک واجبی فریضہ ہے اور شریعت اسلامیہ کی روح ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون کے ذریعے امت مسلمہ کی نمایاں امتیازی شان قرار دی اور اس کے کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، اس کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ و برتر ہے، اس کا دائرے کا بہت ہی وسیع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ داعی کسی بھی طریقے سے دعوت اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے گا، اس بشارت تعریف کا مستحق ہوگا۔ مثلاً انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام معجزے وغیرہ سے بتلاتے ہیں اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، مؤذنین اذان سے، اعمال ظاہرہ کی طرف سے ہو یا اعمال باطنہ، اس بشارت کا مستحق ہوگا۔
امر بالمعروف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو تمہیں خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کا حکم کرے، برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ سامعین با تمکین، یوں تو معروفات کا حکم اور بھلائی کی دعوت کو ہر کوئی انجام دیتا ہے۔ ارشاد ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس میں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا، ان کے لیے بڑی بڑی منظم طریقے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بار ہے مگر ایک امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو، یہ ایک اہم امر ہے اور تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہو تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل ہوگا، وہ یہی امر بالمعروف ہے۔ لیکن دوستو، دور حاضر کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج مسجدوں کے خطبہ اور عام مولویوں سے لے کر علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو منکرات برائیوں سے روکنے میں تردد محسوس کرتے ہیں، مخاطب کے ناراض ہونے کا خوف اور اندیشہ کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے نگاہوں کے سامنے فرمان الہی لا یخافون لومۃ لائم کو اپنائے جو اس امت کا در امتیاز ہے۔ داعیان اسلام، مبلغین دین کے لیے ازحد ضروری ہے کہ وہ اپنے اس کام میں اس کے اصول اور آداب کا لحاظ رکھے۔ چنانچہ امر بالمعروف میں داعی عمدہ برتاؤ اختیار کیا جائے، بدی کا علاج بھلائی سے کیا جائے، اگر کوئی سختی کرے تو ان سے نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ خشونت کے ساتھ پیش نہ آئے اور اپنے اندر استقلال کا مادہ پیدا کرے اور آخرت کے حصے کو دل میں جگہ دے، پھر یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے اساد بس سے خبردار کرتے ہوئے سخت الفاظ میں تاکید فرمائی اور کہا خبردار تم لوگ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے رہو، اہتمام سے ادا کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور حق کی جانب مائل کرتے رہو، حق کی طرف پھیرتے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورنہ اللہ تمہارے قلوب کو ایک دوسرے سے خلط ملط کر دے گا، پھر تم پر لعنت کی جائے گی جیسے بنی اسرائیل پر کی گئی تھی۔ اسی لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف وتنہون عن المنکر کے حکم خداوندی کو پیش نظر کرتے رہیں۔ چنانچہ امر بالمعروف میں داعی عمدہ برتاؤ اختیار کیا جائے، بدی کا علاج بھلائی سے کیا جائے۔ چنانچہ امر بالمعروف اس سے ہر شخص اپنی حالت پر غور کرے کہ وہ شب و روز میں کتنے منکرات کو دیکھتا ہے، کتنے لوگوں کے حکام و شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا دیکھتا ہے، پھر بھی ہم اس منکر پر نکیر نہیں کرتے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحت کا ہی مطلب ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم اس کام سے اتنی دور کیوں چلے گئے؟ اب ہم اس کام سے اتنی دور چلے گئے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب بالکل ہی مفقود ہو گیا، حتیٰ کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کی ذمہ داری کو فراموش کر کے اپنے اہل و عیال اور اولاد اور نوکر تک کے بارے میں بھی اس فریضے کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اور آج اس اہم فریضے سے صرف نظر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس سے دنیاوی اغراض فوت ہو جاتے ہیں، دوستی نہیں رہے گی، میل میلاپ نہیں رہے گا، اگر ہم نے کسی کو ٹوکا تو ناخوش ہو جائے گا، خدا سے بیگانہ ہو جائے گا۔ لیکن آج انہیں اپنے اعضاء و قارب کے ناراض کا خیال تو ملحوظ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اور ہم لوگ باوجہ خدا کے بندے ہونے سے اللہ سے معاملہ جوڑ کر اس سے نہیں نبھاتے۔ لا الہ الا اللہ آمنا باللہ کے حکم کو پڑھنے کے باوجود احکام و شرائع میں سستی اور لاپرواہی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسے فریضے میں کسلن برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نبوی ذمہ داری کو سمجھ کر کما حقہ ادا کرنے کی کوششیں کریں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔